اب کہ اماں کی سسکی ابری تھی اور خاموشی کی وجہ سے واضح سنائی دی تھی، شاید وہ خود کو گریہ کرنے سے روک رہی تھیں۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کے اماں کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں بہت صبر سے کام لے رہا تھا اور دل ہی دل میں خود کو ہی داد دے رہا تھا، لیکن اماں نے جو صبر کی معراج دکھائی تھی، میں تو کیا سب کے سب دنگ رہ گئے تھے۔ اماں نے میرا نام لے کر ہماری مخصوص علاقائی زبان میں کہا تھا، ابھی علی اکبر علیہ السلام کو رونے کے دن ہیں، مولا حسین علیہ السلام کو رونے کے دن ہے، ابھی کوئی بھی میرے گھر تعزیت کرنے نہ آئے۔ جن سے علی لیا تھا انہی پہ قربان کیا، میرے 1000 علی بھی ہوتے تو ان پر قربان کر دیتی۔ میں نے جو سوچ رکھا تھا کہ اماں کو اس طرح سے حوصلہ دوں گا، وہ الفاظ میرے لبوں میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ میرا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا اور میں نے بے اختیار اماں کے ہاتھ چوم لیے تھے۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر پر میں نے اماں کو علی کے لیے روتے نہیں دیکھا تھا۔ ہر کسی کی توجہ مجالس اور عزاداری کی طرف تھی۔ اماں کو حوصلے میں دیکھ کر میرے دل سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اماں کی ہی تھی۔ 14 محرم الحرام کو ہمیں بتایا گیا کہ آج صبح مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام میں آ جائیں، وہیں خانوادہ شہداء کو شہداء کا دیدار کرایا جائے گا۔ ہم سب وقت سے پہلے ہی تیار تھے۔ میں سب کو لے کر مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام میں آ گیا۔ وہاں قطار میں شہداء کے جنازے رکھے تھے۔ ہر جسد کی گرد اس شہید کے گھر والے موجود تھے۔ زینبیوں کی شہداء کی غربت کا یہ عالم دیکھ کر دل کرتا تھا کہ ان کے جنازوں میں صرف گھر کی فیملی ہی ہوتی تھی یا کوئی ایک عزیز، اور کوئی شرکت نہ کر پاتا تھا۔ پھر بھی شہداء اور جانبازوں کی کمی نہ تھی، ہر کوئی جناب زینب علیہ السلام پر جاں نثار کرنے کو تڑپتا تھا۔ میں نے سب جنازوں پر نگاہ دوڑائی۔ مدافع حرم کی انتظامیہ کی جانب سے وہاں کچھ منتظمین موجود تھے۔ ہمارے داخل ہوتے ہی وہ میری طرف آئے اور آ کر میرے ہاتھ چوم لیے۔ وہیں شہداء کی خانوادہ کو شہید کے جسد تک لے جا رہے تھے۔ وہ ہمیں ایک طرف لائے جہاں ایک پھولوں کا گلدستہ رکھا تھا اور اس کے اوپر علی کی تصویر لگائی گئی تھی۔ میرے جسم سے جیسے کوئی جان کھینچ رہا تھا، میں وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اماں کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اماں کو اس گلدستے سے لپٹتے دیکھا تھا۔ اماں اس پر یوں گری تھیں جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کی جسد پر گرتی ہے، اس کو والہینہ چومتی ہے۔ اماں کی حالت آج دیکھی نہ جا رہی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ اماں جی بھر کے علی کے لیے گریہ کریں۔ بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہی تھیں۔ اس وقت مسجد حسن عسکری علیہ السلام مجھے کربلا کا منظر پیش کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر شہید کی ماں اس کے جنازے پر رو رہی تھی، بہنیں منہ چوم رہی تھیں اور ہم علی کا دیدار بھی نہ کر سکے تھے۔ سب آ کر تعزیت کر رہے تھے۔ عجیب کرام پایا تھا۔ کچھ دیر بعد سب جمع ہو گئے تو ایک قافلے کی صورت جنازوں کو لے کر چلے تھے۔ اس گلدستے کو بھی یوں ہی اٹھایا ہوا تھا جیسے کسی جسد کو۔ ہم سب حرم حضرت معصومہ علیہ السلام پہنچے۔ وہاں تمام شہداء کے پیکروں کو طواف کرایا گیا اور وہیں صحن میں جنازہ ادا ہوا تھا۔ اس کے بعد بہشت معصومہ میں لا کر دفن کرنا شروع کیا۔ وہاں علی کی قبر بھی بنائی گئی تھی جس میں ہم نے علی کی جسد کی جگہ وہ پھول دفن کر دیے تھے اور اس پر علی کا نام لکھ دیا گیا تھا۔ ہمارے گھر ایک مستقل خاموشی نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ ہر کوئی چپ رہتا اور بولتا تو اس کے الفاظ علی سے شروع ہو کر علی پر ہی ختم ہو جاتے تھے۔ تعزیت کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ علی کے ان 40 دوستوں میں سے بھی کچھ لوگ آئے تھے جن کی خاطر علی نے جان پہ کھیل گیا تھا، اور واضح الفاظ میں انہوں نے علی کا شکریہ ادا کیا تھا کہ آج اگر ہم زندہ ہیں تو علی شہید کی وجہ سے۔ اب لوگ مجھے میری پہچان سے کم اور برادر شہید کی پہچان سے زیادہ جاننے لگے تھے۔ اماں لوگ 1 ماہ اور رکے تھے اور 25 صفر کو واپس پاکستان چلے گئے تھے۔ ان کے جانے سے مزید خاموشی چھائی رہتی۔ یہ اماں کے جانے کے بعد کی بات ہے۔ میں وضو کرنے واش بیسن کے پاس کھڑا تھا کہ میری نظر اوپر لگے آئینے پر پڑی۔ او میرے خدا! وضو کے لیے نل کھولتا میرا ہاتھ وہیں ساکت ہو گیا۔ میں وضو کرنا بھی بھول گیا تھا۔ نل کا پانی بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا لیکن میں اتنا حیرت زدہ تھا کہ اور کچھ دکھائی ہی نہ دے رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بلند کیا اور اپنے چہرے پر پھیرا۔ میری ساری داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ ہم جو تیرے بغیر زندہ ہیں، سب دکھاوا ہیں دنیا داری کا۔ جب میں باقی بہنوں کو ایئرپورٹ سے لینے گیا تھا تو
تب کی تصاویر میرے پاس موجود تھیں، ان میں میری داڑھی سفید نہ تھی۔ میں اپنے ذہن پہ زور ڈال رہا تھا، یہاں مجھے اچھی طرح یاد تھا میری داڑھی میں کوئی بھی سفید بال نہ تھا۔ اچانک ذہن میں مصائب کا وہ جملہ گونجا کہ جب مولا علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو میدان جنگ میں بھیجا تو ریش مبارک سیاہ تھی، لیکن جب خون میں ڈوبا علم واپس لائے تو ریش سفید ہو چکی تھی، اور شہزادہ علی اکبر کے پاس آتے آتے تو بینائی بھی چلی گئی تھی۔ صدقہ مولا علیہ السلام آپ کی غربت کی۔ اب میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا کہ کوئی بھی بال سیاہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ دل سے ایک آہ نکلی تھی جس نے علی کو پکارا تھا، علی یار دیکھ تیرے بعد کیا سے کیا ہو گیا ہوں، اور ابھی آگے مزید پتہ نہیں کیا ہوگا۔ علی کی شہادت کی خبر کے بعد شاید آج مجھے آئینے کا خیال آیا تھا، یا یہ بھی اچانک ہی نظر پڑ گئی تھی، اور گھر والوں میں سے بھی کسی کا دھیان اس طرف نہ گیا تھا۔ میں نے سر جھکایا، نل کا پانی ویسے ہی تیزی سے بہہ رہا تھا، اس کو آہستہ کیا، وضو کیا اور باہر آ گیا۔ میں نماز کے بعد ابھی تسبیح کر رہا تھا جب باہر بیل بجی تھی۔ میں جا نماز تہہ کر رہا تھا جب دوسری بیل بجی۔ تیزی سے دروازے کی طرف آیا، باہر عقیل احمد کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پہ پڑی تیزی سے میری طرف لپکا اور میرے گلے لگ گیا۔ اس کے سینے سے اٹھتی سسکیاں میں اپنے دل پہ بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے اسے خود سے الگ کیا اور اندر ڈرائنگ روم لے آیا۔ میں اندر چائے وغیرہ کا کہنے گیا تھا، واپس آیا تو عقیل علی کی تصویر پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، آنکھیں جیسے علی سے محو گفتگو تھیں۔ یہ تصویر میں نے علی کی شہادت کے بعد ہی یہاں لگوائی تھی۔ کچھ دیر اسی طرح علی کو دیکھتا رہا، پھر کمرے میں عقیل کی آواز گونجی تھی، بھائی آپ کو پتہ ہے علی کیوں شہید ہو گیا؟ اس کی آواز، اس کی آنکھیں، بلکہ پورا وجود شہادت کی تڑپ سے لبریز تھا۔ ان عاشق شہادت کو دیکھ کر مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے، کیسے جوان تھے۔ یہ جنگی زندگی کا مقصد ہی شہادت تھا، جیسے کوئی پیاسا پانی کے لیے ترستا ہے، یہ شہادت کے لیے ترستے تھے۔ عقیل بھی اسی تڑپ کا شکار تھا، اس کا پور پور اس تڑپ کی عکاسی کر رہا تھا۔ میں بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور ذہن میں علی کی باتیں آ رہی تھی، بھائی عقیل بھائی ہم سب میں سب سے پہلے شہید ہوں گے، یہ اپنا دفاع بھی نہیں کرتے اور دشمن کے سامنے ڈر جاتے ہیں، وہاں محاذ پر ہم سب انہیں مالک اشتر بلاتے ہیں، اور آج عقیل میرے سامنے میرے علی کی تعزیت کرنے آیا بیٹھا تھا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو بتاؤں علی کیوں شہید ہو گیا، کیوں اس نے جلدی شہادت پا لی۔ اب بھی عقیل کی نظریں علی کی تصویر پر تھیں اور وہ کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں تھا۔ میرے پوچھنے پر عقیل کے لبوں پر بڑی دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے اس کی نگاہوں کے سامنے کوئی منظر چل رہا ہو اور وہ وہیں اس منظر میں موجود ہوں۔ عقیل نے کہنا شروع کیا، بھائی جب ہم محاذ پہ ہوتے تھے ہمیں ہر ماہ کچھ پیسے دیے جاتے تھے جس سے ہم اپنے اخراجات وغیرہ پورے کرتے۔ ایک ماہ کسی کو بھی پیسے نہیں دیے گئے، اس ماہ ظاہر ہے ہر کوئی تنگ دست تھا۔ میں باہر بازار کسی کام سے گیا تھا تو دیکھا علی وہاں بہت سی ٹافیاں، کیک پیس اور اسی طرح کی دوسری چیزیں خرید رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کیونکہ یہاں ہم سب مجاہد تھے، پردیسی تھے، علی کے پاس شاید کچھ پیسے پچھلے ماہ کے بچے ہوئے تھے، اسے یہ اپنی اس ماہ کی ضروریات کے لیے رکھنے چاہیے تھے۔ اس نے سب چیزیں خریدی اور بازار سے نکل کر ایک گلی کی طرف مڑ گیا، میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ ایک فطری تجسس تھا جو مجھے قدم بڑھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ علی جا کر ایک گھر کے آگے رکا اور دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولنے والا ایک بچہ تھا اور اس کی آنکھوں میں علی کو دیکھتے ہی ایک چمک ابھری تھی۔ اس کے پیچھے ہی بہت سے بچے علی کی طرف لپکے۔ علی تعال تعال منا کہتا ہوا انہیں اپنی طرف بلا رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ وہ بچے اسے یا سیدی کہہ رہے تھے۔ بچوں کا رویہ بتا رہا تھا کہ وہ علی کے ساتھ بہت مانوس ہیں، اور یہ ان بچوں میں سے تھے جنہیں حفاظت کے لیے ایک الگ گھر میں رکھا گیا تھا۔ میں مسلسل اس منظر کو دیکھ رہا تھا، نظر ہٹ کے ہی نہ دے رہی تھی۔ نہیں معلوم علی نے کتنے دن اپنا کھانا کم کر کے یہ پیسے بچائے تھے اور اب مزید کتنے دن کھانا کم کھانا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے ہم سب بھی اپنے بچے ہوئے پیسے علی کے حوالے کرتے اور وہ ان سے بچوں کے لیے کچھ خرید لیے۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم۔
اب مجھے سمجھ آیا کہ ماہ رمضان میں کیوں علی کے پیسے کم ہوئے تھے۔ شاید وہ تب بھی مجھ سے نہ کہتا اگر سحری اور افطار کرنا ضروری نہ ہوتا۔ عقیل کی بات ختم ہو چکی تھی، میری آنکھیں مسلسل برس رہی تھیں۔ بات مکمل کرنے کے بعد عقیل نے سر جھکا لیا، وہ خود بھی رو رہا تھا۔ علی میں بہت سی ایسی صفات موجود تھیں جو اسے دوسروں سے منفرد بناتی تھیں۔ علی خدا کو پسند آ گیا تھا، بی بی علیہ السلام کو پسند آ گیا تھا اور اس نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ یہ فخر اب تک تا قیامت قائم رہنا تھا۔ مصروفیات بہت بڑھ گئی تھیں، تعزیت کرنے والوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن پھر بھی ہر شام میں علی کے پاس جاتا تھا اور اس کی یاد بود پر اس سے باتیں کر کے دل کو ایک تسکین ملتی تھی۔ ایک دن شب جمعہ میں یوں ہی علی کی قبر پر بیٹھا تھا، اس سے باتیں کر رہا تھا۔ سب بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، ایک چھوٹی بہن رہتی تھی جسے مذاق سے ہم علی کے حصے کی بہن ہی کہا کرتے۔ علی یار دیکھ، بابا بھی چلے گئے، تو نے بھی اکیلا کر دیا ہے، ساری ذمہ داریاں میرے کندھوں پر آ پڑی ہیں، تو ساتھ ہوتا تو اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ چھوٹی بہن کے لیے کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو اس کی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے۔ میں ایسے ہی باتیں کر رہا تھا جب علی کے ساتھ والے قبر پر ایک خاتون آ کر بیٹھی۔ وہ شاید شہید کی ماں تھیں، جس شدت سے وہ گریہ کر رہی تھی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کافی دیر وہ روتی رہیں اور پھر مجھے مخاطب کیا، آپ پاکستانی ہیں، اردو جانتے ہیں؟ ساتھ والی قبر شہید سعید محسن کی تھی، جن کا تعلق پارا چنار سے تھا۔ جس دن علی کی یاد بود بنائی تھی اسی دن ہی ان کی بھی تشییع جنازہ ہوئی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ ان کی ماں بیان کر رہی تھیں، جب یہ چھوٹا سا تھا تو اس کے بابا دنیا سے چلے گئے تھے، میں نے بڑی مشقت سے اسے پالا تھا، لیکن جب جناب زینب علیہ السلام کے روزے پر بات آئی تو میں نے ہر بات کو برطرف کر کے اسے بی بی علیہ السلام پر وار دیا۔ اس کی شہادت کو 1 سال ہو گیا ہے اور یہ ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ مجھے 1 سال ہو گیا اس کا چہرہ دیکھے، اس کی آواز سنے اور ان کے گریے میں مزید شرد آ گئی تھی۔ اسی وقت مجھے چھوٹی بہن کا خواب یاد آیا۔ علی کی شہادت کے کچھ عرصے بعد اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے خواب میں علی کے ساتھ والی قبر کو کھلا ہوا دیکھا ہے۔ میں دور کھڑی ہوں اور وہ شہید اپنی قبر سے آدھا باہر ہیں، اس کے منہ سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھتی ہوں کہ اس کے منہ سے خون کیوں بہہ رہا ہے۔ خون بہنے کے باوجود اس کے لبوں پر ایک دلفریب مسکراہٹ کھل رہی ہے۔ جب میں آگے آئی تو اس نے علی کی قبر کی طرف اشارہ کیا اور اشارتاً یہی کہا، کتنا عظیم انسان ہے یہ، اور کیسے مقام کو پا لیا اس نے۔ تڑپ کر آگے بڑھی اور اس سے کہا، تمہیں دادی زہرا علیہ السلام کا واسطہ، مجھے بتاؤ میرا علی کہاں ہے میرا علی؟ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر اپنے ہاتھ اوپر کی طرف بلند کیے، اس کے ساتھ ہی اس کی نگاہیں بھی اوپر کی طرف اٹھی اور پھر اس کے مسکراتے لب گویا ہوئے۔ وہ تو بہت عظیم مرتبے پر فائز ہو گیا ہے۔ اس کے منہ سے اب بھی خون بہہ رہا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی، وہ اب بھی بے پرواہی سے مسکرائے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی اس مسکراہٹ کا پورا ساتھ دے رہی تھیں۔ میرے دل نے بڑی شدت سے دعا کی تھی کہ اس ماں کو اس کا بیٹا آ کر مل جائے، چاہے ایک بار ہی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، اماں کو بھی اب تک علی نہ ملا تھا اور ایک یہ ماں تھی۔ میں وہاں سے واپس آ گیا اور ٹھیک 4 دن بعد کی بات ہے جب پاکستان سے اماں کا فون آیا۔ اماں نے بتایا کہ ہمارے ایک عزیز چھوٹی بہن کے لیے آنا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ رشتہ علی شہید کی وجہ سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں اماں کا یہ جملہ سن کے دنگ رہ گیا تھا۔ ابھی 4 دن پہلے کی ہی تو بات ہے جب میں علی کی قبر پر اس سے شکوے کر رہا تھا۔ یہ رشتہ ہر لحاظ سے بہت اچھا تھا اور شاید میرے علی نے ہی انتخاب کیا تھا۔ اماں آگے بھی کچھ بول رہی تھی لیکن مجھے کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی جملہ گردش کر رہا تھا۔ میں اس وقت ایسا محسوس کر رہا تھا کہ علی میرے ساتھ ہے اور پہلے سے بھی زیادہ میرا خیال رکھ رہا ہے۔ یہاں علی میرے ساتھ ہی تو رہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے تنہا کر جاتا؟